دوستو، کیا آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے؟ تو آئیے قرآن و حدیث کی 10 قیمتی باتوں کو جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار طوفانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل 10 منٹ کی مجلس۔ آئیے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ قبول اسلام سے پہلے وہ یہود کے بڑے علماء میں تھے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرے والد نے مجھ کو توریت سے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت کر دی تھی کہ اس پر عمل کرنا، اور اپنی تمام مذہبی کتابوں پر مہر لگا کر مجھ سے قسم لی تھی کہ میں ان مہر کو کبھی نہ توڑوں۔ لہٰذا میں اپنے والد کی نصیحت کے مطابق عمل کرتا رہا، مگر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے والد نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے، مجھے ان کتابوں کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مہر توڑ کر کتابیں پڑھی تو ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اوصاف نظر آئے۔ اس وقت مجھ پر اصل حقیقت واضح ہوئی اور میں مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پانی کا انتظام کرنا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پانی کے ذریعے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کو سیراب کر دیتا ہے، اور ضرورت سے زائد پانی کو ندی اور نالوں کے ذریعے بڑی بڑی جھیلوں میں جمع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی برف کی شکل میں اونچے اونچے پہاڑوں پر پانی کو محفوظ یعنی اسٹور کر دیتا ہے۔ اگر پانی کا یہ غیبی نظام ختم ہو جائے تو روئے زمین سے زندگی کا نام و نشان مٹ جائے۔ مختلف طریقوں سے پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، باوضو طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہی کی طرح ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مغرب کی نماز میں مسنون قرات۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، اور ان کے لیے باغ انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گھبراہٹ کا دعا سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ کلمات سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔
یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے اور اس کے برے بندوں سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو، اس کی فرما برداری اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی اس مجلس کی کون سی بات سب سے اچھی لگی یا کس بات پر عمل کرنا آپ کو آسان لگا، ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔